الحمد للہ الذی انزل القرآن وہدانا به الى عقائد الایمان واظہرنا ھذا الدین علی سائر الادیان والصلاة والسلام الاتمان فی کل حین وآن وعلی سید ولد عدنان وعلی آلہ وصحبہ وحزبہ ومن تبعہم بإحسان واجعلنا منہم یا منان یا رحمن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رمضان ٹی وی اسکاٹ لینڈ کے اس پروگرام میں فقیر مولانا صادق نقشبندی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں، اور آج آپ کے سامنے اسلام اور روحانیت کے اس پروگرام میں فقیر آپ کے سامنے مزارات پر جانا، اس کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرے گا۔ سب سے پہلے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال قرآن میں فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے محبوب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو آپ فرمائیے کہ میں قریب ہوں۔ اب قریب ہے اور پھر کیا آگے کیا فرمائے؟ اجیب دعوت الداع اذا دعانی، کہ میں جب دعا کوئی کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں قریب بھی ہوں اور میں دعا کو قبول بھی کرتا ہوں، اللہ نے قید بھی نہیں لگائی کہ میں فلاں جگہ جاؤ گے تو وہاں میں قریب ہوں، فلاں بزرگ کے بارگاہ میں جاؤ گے تو وہاں میں قریب ہوں، فلاں کیا جاؤ گے تو فلاں مقام پر میں قریب ہوں، نہیں، مطلقاً فرما دیا کہ میرے بارے میں میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو کہو میں قریب ہوں۔ اچھا، قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعانی، کہ جب دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہوں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب قبول بھی ہو رہی ہے، وہ اللہ قریب بھی ہے اور وہی دعا قبول کرتا ہے، وہی حاجت پوری کرتا ہے، وہی مدد حقیقی رکھتا ہے اور وہی ہماری مدد فرماتا ہے، وہی ہمارے مسئلوں کو حل فرماتا ہے، وہ ہمارے مصائب کو آلام کو ختم فرماتا ہے، اور وہ قریب بھی ہے اور دعا قبول بھی کرتا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم یہاں سے مزارات پر جاتے ہیں، وہاں جا کر ہم دعا کرتے ہیں؟ کبھی ہم یہاں سے داتا علی ہجویری دادا صاحب کے مزار جا رہے ہیں، تو کبھی ہم یہاں سے رخت سفر باندھ کر حضرت غوث پاک کے بارگاہ میں جا کر وہاں دعائیں کر رہے ہیں، کبھی یہاں سے نکل کر حضرت علی کے مزار پر دعائیں مانگی جا رہی ہے، کبھی امام حسین کے بارگاہ میں، تو کبھی حضرت معروف کرخی کے بارگاہ میں، تو کبھی امام شافعی کے بارگاہ میں، تو کبھی امام احمد بن حنبل کے بارگاہ میں، تو کبھی پاکستان کے اندر اگر جائیں تو کبھی بابا فرید کے بارگاہ میں، تو کبھی جو ہے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے بارگاہ میں، تو کبھی ہم عبداللہ شاہ غازی کے بارگاہ میں، تو کبھی عبداللہ شاہ صحابی کے بارگاہ میں، تو کبھی حضرت لال شہباز قلندر کے بارگاہ میں، تو کبھی شاہ عبداللطیف بھٹائی کے بارگاہ میں۔ غرض یہ کہ ہم دیگر مزارات پر کیوں جاتے ہیں؟ جب رب نے فرما دیا کہ میں قریب ہوں، دعا قبول کرتا ہوں، جب فرما دیا تو اب ہمیں کہیں جانے کی کیوں ضرورت ہے؟ یہ ایک سوال دل میں لوگوں کے ابھرتا ہوگا کہ یہ جب قریب ہے، دعا قبول ہوتی ہے، ظاہر ہے وہاں مزار پر جو جا رہے ہیں ہم چاہیے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو، وہاں جا کر بندہ مزار پر جاتا ہے دعائیں کے لیے، تو اب وہ جو جہاں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو یہاں سے رخت سفر باندھ کر سرزمین عراق جاتے ہیں، خاص کر کے ربیع الثانی کے مہینے میں لوگ سرزمین عراق جاتے ہیں، دربار غوثیت میں حاضر دیتے ہیں، 10 دن اپنے گھر کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر، کاروبار کو چھوڑ کر، جو ہے گھر والوں کو چھوڑ کر، متعلقین کو چھوڑ کر، محبین کو چھوڑ کر، معتقدین کو چھوڑ کر، اپنوں کو چھوڑ کر، غیروں کو چھوڑ کر، پڑوسیوں کو چھوڑ کر، سب چھوڑ چھاڑ کر رخت سفر باندھ کر ملک سے آگے بڑھ کر دوسرے ایک اجنبی ملک میں جاتا ہے اور در غوث پر حاضر ہوتا ہے، بار بار حاضری دیتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ جب میرے رب نے یہ فرما دیا کہ میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو کہو قریب بھی ہوں اور ساتھ میں دعا قبول کرتا ہوں، تو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ پھر مزارات پر جانے کی ضرورت کیوں ہے؟ پہلا سوال، آج کے پروگرام کا پہلا سوال کیوں ہے جب قبول ہو جاتی ہے؟ دوسرا سوال، کیا مزارات پر جانے کے حوالے سے کیا قرآن اور حدیث میں ہمیں ملتا ہے؟ ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے، وہ ٹاپ کے ہمارے اولیاء، یہ
ٹاپ کے ہمارے بزرگ، ٹاپ کے فقہا، کیا وہ مزارات پر جاتے تھے؟ کیا ہمارے امام شافعی جاتے تھے؟ کیا امام احمد بن حنبل جاتے تھے؟ کیا امام اعظم جاتے تھے؟ کیا اس طرح جو ہے وہ بڑے 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 ائمہ وہ مزارات پر جاتے تھے یا نہیں؟ یہ دوسرا سوال ہو جائے گا۔ تو یہاں اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ دیکھیں، قرآن کی آیتوں میں یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جب تک آپ پوری آیتوں کو نہیں پڑھیں گے، جب تک آپ کے سامنے معاملہ واضح نہیں ہوگا۔ بعض دفعہ پوری آیت کو پڑھنے کے بعد پھر دوسری آیت بھی آتی ہے، پھر اس دونوں آیتوں میں مطابقت بھی کرنا پڑتا ہے۔ جب مطابقت ہوتی ہے تو پھر وہ اشکال دور ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایک آیت کو لے لے اور اسی آیت سے ایک نظریہ، ایک عقیدہ اپنے دل میں بٹھا لے، تو دوسری آیت تو اس صورت میں دوسری آیت اس کی اگر حوالے سے آ جاتی ہے تو پھر اس میں جب تک مطابقت نہ ہو تو اشکالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اسی آیت کا جب ہم پورا اگر زاویہ دیکھتے ہیں تو اللہ نے فرمایا اب میں یہ آیت پڑھتا جاتا ہوں، ترجمہ کرتا جاتا ہوں، جب پورا ترجمہ کر لوں گا تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ قرآن نے کہا، یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَإِذَا سَأَلَكَ، کہ محبوب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ اللہ فرمانا قریب ہوں، بالکل کوئی شک نہیں ہے وہ قریب ہیں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعانی، وہ فرماتا ہے کہ جب دعا کرنے والا دعا کرے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ دوسری بات فرما دی، بالکل صحیح ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ مجھ کو جواب دیں۔ اللہ فرما رہا ہے چاہیے کہ وہ مجھ کو جواب دیں، میں اس کو جواب دے رہا ہوں، اس کی دعا قبول کر رہا ہوں، اس کی حاجتیں پوری کر رہا ہوں، تو میرا بھی حکم ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میرا بھی حکم ہے تو وہ مجھ کو بھی جواب دے۔ میں کہہ رہا ہوں آؤ نماز پر، آؤ فلاح پر، آؤ حکم کی اطاعت پر، آؤ تم روزے کی اطاعت پر، آؤ اس حکم پر، آؤ اس حکم پر۔ اللہ مختلف حکم دے رہا ہے۔ اب حکم دے رہا ہے تو اب یہاں تک کہ حکم دے رہا ہے کہ زکوٰۃ دو، حج کرو، حکم ماں باپ کی فرما برداری کرو، پڑوسیوں کا خیال کرو، اپنے عزیز و اقارب کا خیال کرو، تصدقات کرو، اور نفس کشی کرو، نفس کی مخالفت کرو، شیطان کی مخالفت کرو، اور شراب چھوڑ دو، بدنگاہی چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، چغل خوری چھوڑ دو، یہ سب چھوڑ دو۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ میرا بھی جواب دیں، مجھے بھی جواب دیں۔ پھر آگے فرمایا وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ وہ مجھ کو مانیں۔ اب یہ دو باتیں فرمائی، وہ مجھ کو مانیں۔ ایک ہوتا ہے رب کو ماننا، ایک ہوتا ہے رب کی ماننا۔ آپ میں جتنے مسلمان ہوں گے وہ سب رب کو مانتے ہیں، ظاہر ہے جبھی تو مسلمان ہیں، مگر اصل میں یہ ہے کہ رب کو ماننے کے ساتھ ساتھ صحیح معنی میں کامل تب ہوتا ہے، مکمل تب ہوتا ہے، اکمل تب ہوتا ہے، اعلیٰ درجے پر تب پہنچتا ہے جب وہ رب کو بھی مانتا ہے اور رب کی بھی مانتا ہے۔ جتنی وہ رب کی مانتا جاتا ہے تو وہ اپنے ایمانی درجات میں، مدارج میں وہ اتنا اعلیٰ بڑھتا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے یہ آیت میں فرما دیا کہ وہ مجھے بھی جواب دیں، مجھے مانیں۔ اب مانے فرمایا لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ اب یہاں پر اللہ نے یہ چند باتیں فرمائی، کہا کہ مجھے مانیں، میں اسے مانوں، وہ مجھے جواب دے، میں اس کو جواب دوں۔ اب آپ میں اور ہم میں کتنے لوگ ہیں جو رب کو جواب دیتے ہیں؟ اگر دیتے ہیں تو کتنا جواب دیتے ہیں؟ کما حق کو جواب دیتے ہیں؟ کما حق ہم جو ہے وہ ہم جو ہے وہ رب کے احکامات کو مانتے ہیں۔ کبھی ہم سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کبھی کچھ مان لیتے ہیں تو کبھی کچھ نہیں مان پاتے ہیں۔ تو اب اس صورت میں ہم اس لیول کی نہیں ہے کہ ہم رب سے بولیں اور رب مان لیں، کیونکہ رب نے تو کہا کہ میں دعا قبول بھی کرتا ہوں، میں قریب بھی ہوں، میں دعائیں قبول بھی کرتا ہوں، مگر وہ میرا جواب دے، وہ مجھے مانے۔ تو اب ایسی صورت میں اکثر جو ہم میں سے مسلمان یا جو بندے ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ رب کو کما حق کو جواب نہیں دے پاتے، رب کو کما حق کو اس کی اطاعت نہیں کر پاتے۔ مگر اس کے برعکس وہ لوگ جو لوگ اللہ کے کامل ولی ہوتے ہیں، اللہ کے کامل ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، تو دوست ایسے نہیں بنتے، بلکہ یہاں صوفیہ سے پوچھا کہ صوفی یہ بتائیے ولی کون ہوتا ہے، مفسرین سے پوچھا کہ ولی کون ہوتا ہے، تو کہاں وہ ایک لمحہ بھی اپنے آپ کو نفس کے حوالے نہیں کرتے، ایک لمحہ بھی، ایک لحظہ بھی وہ اپنے آپ کو نفس کے حوالے نہیں کرتے، ہمہ وقت
وہ چوکنا رہتے ہیں اور اپنے رب کی اطاعت میں ہم وقت مستعد تیار رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ جتنا ان سے کہو وہ تو کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر وہ کرتے ہیں، اور کتنا کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث طیبہ، میرے محبوب فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے۔ نفل کہتے ہیں اضافی چیز، فرض وہ ہے جو ضرور کرنا ہے، ہم سے فرض پورے نہیں ہو پاتے ہیں، مگر جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ زبان تو مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے۔ زبان مصطفیٰ میں اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے۔ اس نوافل کے ذریعے جب میرے قریب ہوتا ہے تو اس نوافل سے مراد یعنی ایکسٹرا، یعنی وہ ایسے نہیں کہ وہ فرض کو چھوڑ دیں اور نفل میں لگ جائے، نہیں، وہ پورے فرائض کو کما حق ادا کرتے ہیں، اور کما حق ادا کرتے کرتے اس کو پورے کمال تک اس کو ادا کرتے کرتے اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا بھی کرتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں کوئی بندہ کہیں ڈیوٹی کرتا ہے تو اس کو اس کی تنخواہ ملتی ہے، مگر اوور ٹائم کرے تو اس کو ایکسٹرا ملتا ہے۔ تو اسی طرح جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ جتنے اس کو فرائض کا حکم دیا اس کو پورا وہ کرتا ہے، مگر ایکسٹرا بھی وہ ہمیشہ کرتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ جب ایکسٹرا وہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے حتی احببتہ، میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے، میرا محبوب ہو جاتا ہے، میرا دوست ہو جاتا ہے، میرا محبوب ہو جاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، فرمایا فکنت سمعہ الذی یسمع بہ، اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، فرمایا میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اب یہ اسی طرح آخر تک یہ حدیث طیبہ، اب سوال یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا دیتا ہوں، اور ایسا وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اس طرح جو حدیث طیبہ ہے جس کا مفہوم، اس پر مفسرین نے اس پر کلام کیا، امام فخر الدین رازی نے اس پر بڑی وضاحت کی، جو ہے اسی طرح جو ہے علامہ احمد سعید شاہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کلام کیا، فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال کا وہ اتنا مقبول بندہ بن جاتا ہے کہ اللہ کی صفت کی تجلی کا مظہر بن جاتا ہے، اللہ کے انوار کا وہ مظہر بن جاتا ہے، اور جب اللہ کے انوار کا مظہر بن جاتا ہے تو اس میں وہ روحانی طاقت، وہ روحانی قوت آ جاتی ہے کہ اللہ رب ذوالجلال وہ قوت اس کو عطا کرتا ہے کہ پہلے وہ عام بندہ تھا، قریب کوئی آ کر اس سے کوئی بات کرتا تو وہ سن لیتا تھا، مگر کوئی 200 میل 50 میل چند میل دور اگر اس کو وہ کہتا تو اس کو وہ آواز نہیں پہنچ پاتی تھی، مگر اسی طرح پہلے قریب میں کوئی ہوتا اس کی ہیلپ کر سکتا تھا، 200 میل 100 میل دور کوئی ہو تو اس کی ہیلپ نہیں کر سکتا تھا۔ اب پہلے اس کی زبان سے یہ الفاظ یہاں تک قریب تک پہنچ سکتے تھے، مگر 200 میل دور نہیں پہنچ سکتے تھے، مگر جب وہ اپنے رب کے جلووں کا مظہر ہو گیا تو اس کو وہ روحانی طاقت، وہ روحانی درجہ ملا کہ وہ قریب کو بھی سنتا ہے، اللہ کی عطا سے دور والوں کو بھی سنتا ہے۔ پہلے وہ قریب والوں کی ہیلپ کر سکتا تھا، اللہ کی عطا سے وہ دور والوں کی بھی ہیلپ کر سکتا ہے۔ پہلے وہ قریب والوں کو اس کی آواز قریب تک پہنچ سکتی تھی، مگر اللہ کی عطا سے اب اس کی آواز دور تک پہنچ سکتی ہے، چونکہ وہ رب کے جلووں کا مظہر ہو جاتا ہے، اور جب رب کے جلووں کا وہ مظہر ہو جاتا ہے تو کوئی یہ نہ کہے کہ وہ رب ہو جاتا ہے، وہ رب نہیں ہوتا، وہ خدا نہیں ہوتا، وہ اللہ نہیں ہوتا، وہ ولی اللہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کا دوست ہوتا ہے تو اللہ کا دوست، آج آپ کے ملک کا کوئی بادشاہ ہو، اس کا کوئی دوست ہو تو اس کے پاس بھی کوئی نہ کوئی اختیار ہوگا، کوئی اگر کسی وزیر اعظم کا دوست ہو تو اس کے پاس بھی کچھ نہ کچھ اتھارٹی، کچھ نہ کچھ طاقت، کوئی پاور ہوگا، فلاں دوست ہیں، فلاں جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، فلاں جو ہے نا یہ وزیر اعظم کا دوست ہے نا، فلاں صدر صاحب سے اس کے لنک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ان سے بولوں گا کام ہو جائے گا۔ ارے دنیا کے اندر، یہ دنیا کے اندر جو جس کا دوست ہو جائے تو اس کو اس کے دوستی کی وجہ سے پاورفل شخص کی طرف
طرف سے اس کو ایک اتھارٹی مل جاتی ہے، ایک طاقت، ایک قوت مل جاتی ہے۔ اللہ کا جو دوست ہو تو کیا اس کو طاقت اور قوت نہیں مل سکتی؟ وہ اللہ جو فرماتا ہے قل اللہم، اے محبوب آپ فرمائیں کہ اے اللہ مالک الملک، جو ملک کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، کہ وہ جسے چاہے جو ہے وہ ملک دے دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے بادشاہ لے لے، وتعز من تشاء، جسے چاہے تو عزت دے دے، وتذل من تشاء، جسے چاہے تو ذلیل کر دے۔ یعنی اللہ قدرت رکھتا ہے، سارے بادشاہوں کا مالک وہ ہے، بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس کی ہی دست قدرت میں بادشاہت ہے، وہ ہر چاہے پر قادر ہے، جو ہر چاہے پر قادر ہے، ہر چیز اس کی قدرت میں ہے، اور وہ اس کا جو دوست ہو اس کو کوئی پاور نہ ہو۔ آپ کی عقل خود سوچنی چاہیے کہ آپ کوئی پاور، کوئی کسی اعلیٰ درجے والا اس سے کسی دوستی ہو جائے تو اس کے پاس بھی ایک پاور آتا ہے، اس کے پاس بھی ایک اتھارٹی آ جاتی ہے، اس کے پاس بھی کوئی لیول آ جاتا ہے۔ تو اب جو اللہ کا دوست ہو تو کیا اس کے پاس لیول نہیں ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے یہاں پر کہا گیا کہ وہ ہوتا ولی ہے، وہ بندہ ہی ہوتا ہے، مگر اللہ کی محبت کا جب مظہر ہوتا ہے تو اس کو یہ طاقت ہوتی ہے کہ قریب والوں کو بھی مدد کر سکتا ہے، دور والوں کو بھی مدد کر سکتا ہے، قریب والوں کو بھی سن سکتا ہے، دور والوں کو بھی سن سکتا ہے۔ اب اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آگے اللہ فرماتا ہے لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ بندہ مجھ سے سوال کرے اللہ کہتا ہے میں اس کو ضرور عطا کروں گا۔ اللہ نے وعدہ کر دیا، اللہ نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، اللہ کہہ رہا ہے لَإِن سَأَلَنِي، اگر وہ مجھ سے سوال کرے لَأُعْطِيَنَّهُ، تو میں اس کو ضرور عطا کروں گا۔ یہاں پر اللہ خالی یہ فرما دیتا کہ میں مجھ سے اگر وہ سوال کرے میں دے دوں گا، اس کی حاجت پوری کر دوں گا، مگر عربی گرامر میں لام بھی ثقیلہ کا لایا گیا، نون بھی ثقیلہ کا لایا گیا، اور یہ ثقیلہ کا لا کر تاکید کی جاتی ہے، یعنی اللہ فرما رہا ہے میں ضرور اس کی دعا قبول کروں گا۔ اب اللہ نے وعدہ کر دیا، اور اللہ کی ذات وہ ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ وہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا، جو اس نے وعدہ کر دیا وہ وعدہ پورا ہی پورا ہوگا۔ تو اللہ نے کہہ دیا، اسی لیے ولی کے بارگاہ میں ہم جاتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے وہ مقبول بندے ہوتے ہیں، وہ محبوب بندے ہوتے ہیں کہ جب ان کے بارگاہ میں گئے اور ہم نے ان سے کہا اور انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا تو اللہ نے ان سے پہلے ہی وعدہ کر دیا ہے، اور جب وعدہ کر دیا تو اللہ وعدہ پورا کرے گا، اور جب انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو اللہ حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، تو اب اس حدیث میں جس نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں میں اس کے جو ہے وہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ کیا قرآن میں ایسی کوئی مثال ہے کہ اللہ جو ہے وہ کوئی اور شے اللہ کا مظہر بن جائے، کوئی اور شے اللہ کی مظہر بن جائے؟ تو یہاں پر بہت مشہور وہ صورت ہے، سورہ طٰہٰ میں یہ آیت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے کوہ طور پر، تو کوہ طور پر جب آپ گئے تو وہاں پر جو ہے کوہ طور سے روشنی نکل رہی تھی، وہاں درخت سے روشنی نکل رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی انی انا اللہ، کہ میں اللہ ہوں۔ تو یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی تجلی اس درخت پر پڑی تھی، اور وہ کلام کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ انی اللہ، میں اللہ ہوں، یعنی کہ اللہ کا جلووں کا مظہر ہو، اور وہاں پھر موسیٰ کلیم اللہ نے کلام فرمایا تھا۔ تو اب ایسی صورت میں یہ ہے کہ جب درخت ہی رہتا ہے مگر تجلی الہی کا مظہر ہو سکتا ہے، جبکہ درخت اللہ کی ایک مخلوق ہے، جب وہ اللہ کی تجلی کا مظہر ہو سکتا ہے تو ولی بھی اللہ کی تجلی کا مظہر ہو سکتا ہے، اور اس پہ بھی اللہ کی تجلی کا جب ظہور آتا ہے تو وہ خدا نہیں ہوتا، وہ ولی ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سائنس نے بھی بڑی تحقیق کی ہے، سائنس کی تحقیق سے بھی جو ہے وہ اسلام کی، قرآن کی حقائق واضح ہو جاتے ہیں، اور معجزات اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کرامات واضح ہو جاتے ہیں کہ آج آپ کے پاس موبائل موجود ہو اور کوئی کروڑوں میل، لاکھوں میل دور موجود ہو، ہزاروں کلومیٹر کوئی دور ہو، آپ یہاں سے بٹن دبا کر آپ اپنی آواز وہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ سائنس کی ریزز کے ذریعے آپ کی آواز وہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ تو اللہ والوں کو روحانی وہ قوتیں، تصرفات ملتی ہیں کہ ان کی آوازیں وہاں تک پہنچ سکتی ہے، یا کوئی دکھڑا اپنے دکھ کی آواز دل سے عرض کرتا ہے تو ان کی آواز ان تک پہنچ جاتی ہے، اس کی آواز، اس دکھڑے والے کی آواز اللہ کے ولی تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ اب یہاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ کوئی ولی ہے جو زندہ ہے
کسی کا انتقال ہو جائے تو اب اس میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس طرح ان کے زندگی میں آپ ان سے درخواست کر سکتے ہیں، اسی طرح ان کے وصال کے بعد بھی آپ ان کے مزار پر جا کر ان سے درخواست کر سکتے ہیں۔ اور اللہ والوں کو اللہ نے وہ روحانی طاقتیں دی ہوتی ہیں، وہ بحر انوار کے اور فیوز و برکات کے نباز ہوتے ہیں، اور ان کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ حقائق سے آشنا ہوتے ہیں۔ ہر فیلڈ والا اپنے فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے، تبھی تو وہ ہے۔ تو اللہ والے جو ہے وہ فراست ایمانی کے ماہر ہوتے ہیں، فیوز و برکات کے ماہر ہوتے ہیں، انوار و تجلیات کے مظہر ہوتے ہیں۔ اس لیے اس مسئلوں کے لیے ان سے جو ہے وہ اگر جاتا ہے تو وہ چکے روشناس ہوتے ہیں، اور وہ اپنے روحانی پاور سے ان مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے افراد بھی ہیں جو کہ باقاعدہ اس بات کے قائل ہیں، ایسے علماء بھی کہ جو اس بات پر قائل ہے کہ اولیاء اللہ کے بارگاہ میں جایا جائے، ان کو وسیلہ بنایا جائے، وہاں جا کر دعائیں مانگی جائے، اللہ رب ذوالجلال ان کے وسیلے سے حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ اور پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ کئی ایسے علماء جنہوں نے اللہ والوں کے بارگاہ میں گئے اور وہاں جا کر ان کے وسیلہ دے کر دعائیں مانگی تو ان کے حاجتیں پوری ہوئیں، ان کے مسئلے حل ہوئے، اور ان کے مسئلے حل ہونے پر ان کا تیقن مضبوط ہوا، ان کا یقین اور پختہ ہو گیا۔ ان کا یقین جب پختہ ہوا تو ان کا دلچسپی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ حضرت جو مجدد الفسانی جو ہے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کہتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ تھا، فرماتے ہیں وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، میرے قلب میں اشکال تھا، کوشش تھی مسئلہ حل ہو مگر نہیں ہو پا رہا تھا، اور کہا ایسی صورت میں اندر ہی اندر ایک جو ہے وہ پریشانی تھی، اس پریشانی میں وہ مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ میں سوچتا رہا، کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ میرے ایک قریب میں ایک عزیز ایک مزار تھا، کہنے لگے میں آخر وہاں چلا گیا، کہنے لگے وہاں جا کر جب میں نے وہاں استغاثہ کیا، مجدد الفسانی کہتے استغاثہ کیا تو ان کی فیض و برکات سے آسانی شروع ہونے لگی، اور یہاں تک کہ پھر حضور علیہ السلام کی روحانی توجہ شروع ہوئی، اور حضور علیہ السلام کی روحانی توجہ سے میرا مسئلہ الحمدللہ وہ حل ہو گیا۔ اب مجدد الفسانی ایسی شخصیت فرما رہے ہیں کہ میرا وہ مسئلہ جو مسئلہ میرا تھا اس کے لیے الحمدللہ جب میں وہاں گیا تو الحمدللہ اس کی برکت سے میرے مسئلے میں آسانی ہوئی، اور وہ عزیز جو تھے جن کے مزار پر حاضری دے کر ان کی توجہ بھی ملنا شروع ہوئی اور مسئلے میں آسانی ہوئی، پھر حضور کی روح کی توجہ سے وہ مسئلہ آسان ہوا۔ تو پتہ چلا کہ بزرگوں کی توجہ ہوتی ہے اور اس توجہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ مسئلوں کو آسان کرتا ہے۔ مزید باتیں انشاءاللہ ایک مختصر سے بریک کے بعد عرض کرتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، رمضان ٹی وی کے اسکاٹ لینڈ کے اس پروگرام میں فقیر مولانا صادق نقشبندی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں، اور مزارات پر حاضر ہونے، مزارات پر حاضری دینے کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بزرگوں کے دربار سے فیضیاب ہونے کی توفیق دے اور بے شمار برکتیں عطا فرمائیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ آپ کبھی بھی کسی مزار پر جائیں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں کہ جب مزار پر جائیں تو جو فاتحہ پڑھیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر ان کے بعد پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، ذہن میں رکھیے گا، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ پھر سورہ اخلاص پڑھیں، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ یہ پڑھنے کے بعد اور فرمایا کہ 4 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو مزار پر، 4 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو کر پھر یہ آپ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں تو کہیں کہ اللہ یہ سب قبول کر، اور جیسا جو ہے ثواب میرے عمل کے مطابق نہیں اپنے فضل کے مطابق عطا فرما۔ پھر اس کے بعد وہ ثواب آپ صاحب مزار کو پیش کریں، پھر ان کا وسیلہ دے کر اللہ کے بارگاہ میں آپ دعا کریں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت نے آپ نے طریقہ بتایا کہ دعا فاتحہ پڑھنے کا طریقہ، دعا مانگنے کا طریقہ۔ اچھا، یہاں دوبارہ میں جو پڑھتے ہیں وہ عرض کر دوں، 3 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 7 مرتبہ قل واللہ شریف، اور پھر 3 مرتبہ درود شریف، یہ پڑھ کر دعا مانگی جائے۔ اچھا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا بڑا زبردست فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کسی بھی مزار پر جائیں تو مزار پر جا کر آپ جو ہے وہاں جو دعا مانگے، تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مزار پر جائیں اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں، ظاہر دعا تو آپ کو اللہ ہی سے کرنی ہے نا، اللہ ہی سے دعا مانگیں گے، مگر جب آپ دعا مانگیں
تو آپ یہ کہیں کہ اے اللہ میری یہ حاجت ہے، میری یہ تمنا ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، ان ولی کے بارگاہ میں آیا ہوں، ان کا وسیلہ دیتا ہوں، ان کے وسیلے سے میری یہ حاجت، میرا یہ مسئلے کو حل فرما دے۔ جب پیاروں کا واسطہ دیتے ہیں تو پیاروں کی اللہ لاج رکھتا ہے، اور پیاروں کی جب لاج رکھتا ہے تو اللہ حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ تو ایک صورت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ صاحب مزار کا واسطہ اور وسیلہ دے کر آپ اللہ کے بارگاہ میں عرض کریں کہ میرے اللہ ان کا واسطہ، ان کا وسیلہ میری حاجت پوری کر دیں۔ اور دوسرا طریقہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صاحب مزار کے پاس جائیں اور حاضر ہوں، اور حاضر ہونے کے بعد آپ کہیں کہ اے اللہ کے ولی، میں آپ کے بارگاہ میں آیا ہوں، میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ حاجت ہے، اے اللہ کے ولی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، آپ کے بارگاہ میں آیا ہوں۔ اب وہ صاحب مزار جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے مقبول بندے ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، اور یہاں یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو وہ مقام ہوتا ہے کہ وہ وہاں قبر کے اندر بھی تصرفات فرماتے ہیں، اور روحانی فیض و برکات کا ان کے اندر وہ پاور ہوتا ہے کہ وہ وہیں پر جب آپ نے عرض کیا تو وہ وہیں صاحب مزار قبر کے اندر ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کے لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ نے، جیسے بخاری شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے فرما دیا تھا کہ لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر یہ ولی مجھ سے سوال کریں تو میں ضرور عطا کروں گا۔ اب آپ نے صاحب مزار سے کہا اور صاحب مزار سے عرض کیا، تو جب آپ کسی دنیا کے سخی کے پاس جائیں تو دنیا کا سخی جو ہے وہ آپ کی اپنی استطاعت کے مطابق سخاوت کرتا ہے، تو ولی تو وہ ہوتا ہے جو سخی ہوتا ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور جو سخی ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے کسی کو خالی نہیں لوٹاتا، تو ولی بھی اللہ کا دوست اور سخی ہوتا ہے۔ تو اب ان کے پاس جائیں اور اللہ نے ان سے وعدہ کیا اور انہوں نے وہاں ہاتھ اٹھا لیا تو اللہ حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ مگر ذہن میں یہ رکھیے گا کہ یہاں حاجت پوری اللہ ہی کر رہا ہے، وہ مراد پوری اللہ ہی کر رہا ہے، صرف اور صرف یہ بیچ میں یہ وسیلہ اور یہ جو ہے وہ آپ کے لیے ایک ذریعہ اور ایک سبب ہوتے ہیں۔ آپ نے یا تو ان کا وسیلہ دے کر رب سے عرض کیا یا ان سے کہا، انہوں نے وہاں عرض کیا تو کلام ہو گیا۔ مقصد یہ ہے کہ پورے کلام کے اندر کہ یہاں یہ آپ کے لیے اللہ کے ولی وسیلہ ہوتے ہیں، آپ کے لیے ایک ذریعہ ہوتے ہیں، یہ ایک آپ کے لیے شفاعت کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ اصل جو حاجت ہے وہ اللہ رب ذوالجلال ہی پوری فرماتا ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے علماء، ہمارے ائمہ میں جو ٹاپ کی جو ائمہ شریعت ہے اس میں امام اعظم ابو حنیفہ بڑی شخصیت ہے، امام مالک بہت بڑی شخصیت ہے، امام شافعی بہت بڑی شخصیت ہے، امام احمد بن حنبل بڑی شخصیت ہے۔ امام شافعی جیسی شخصیت جس کے بارے میں علامہ شامی نے بھی نقل کیا، علامہ ابن حجر نے بھی نقل کیا، ملا علی قاری نے بھی نقل کیا، خطیب بغدادی نے بھی نقل کیا، اتنے ٹاپ کے اولیاء اللہ علماء نے ان کے امام شافعی کے اس عمل کو، اس معاملے کا ذکر کیا اپنی کتابوں میں۔ علامہ شامی نے ذکر کیا اور فرمایا کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ جب میرا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پاتا اور نہیں حل ہوتا تو میں پھر وہاں سے اپنے علاقے سے سفر کرتے ہوئے میں بغداد آتا، اور بغداد میں اعظمیہ آتا، اعظمیہ میں امام اعظم کے دربار پر آتا، وہاں آنے کے بعد پھر میں 2 رکعت نفل پڑھتا، اور پھر اس کے بعد امام اعظم کے مزار پر اللہ کے بارگاہ میں ان کا وسیلہ دیتا۔ جب ان کا وسیلہ دے کر میں دعا کرتا، امام شافعی کہتے ہیں وہ مسئلہ میرا فوراً حل ہو جاتا، وہ حاجت میری فوراً حل ہو جاتی۔ اب یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں اس بات پر کہ امام شافعی جیسی شخصیت بھی اپنی حاجت اور مراد کو پورا کرنے کے لیے اپنے علاقے سے سفر کرتے ہوئے پہنچ رہے ہیں، تو سفر کر کے ولیوں کے بارگاہ میں آنا یہ بزرگوں کا، علماء اور جید علماء کا طریقہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ثابت ہوا کہ امام شافعی وہاں آ کر آپ نے وہاں پر جو ہے وہ وسیلہ دیا، 2 رکعت نفل پڑھی، نفل پڑھ کر آپ اللہ سے دعا مانگی اور وسیلہ دے کر دعا مانگی، تو پتہ چلا وسیلہ دے کر دعا مانگنا یہ امام شافعی کا طریقہ ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں میری حاجت پوری ہوئی، میرا مسئلہ فوراً حل ہوا، تو پتہ یہ چلا کہ اس طرح دعا مانگ کر مسئلہ حل ہونا یہ بھی ایک بہترین ذریعہ اور ایک بہترین طریقہ ہے، اور اس کو بڑے بڑے فقہاء نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ کچھ جوہلا یہ کرتے ہیں کہ مزار پر جا کر سجدہ کرتے ہیں۔ دیکھیں مزار پر جا کر سجدہ کرنا حرام ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، مزار پر جا کر سجدہ کرنا حرام ہے، کوئی کسی مزار پر جا کر سجدہ نہیں کرے۔
سجدہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو کیا جائے گا۔ ذہن میں یہ رکھیے گا کہ کوئی پہلے دور میں سجدہ تھا، ایک سجدہ تعظیم کا ہوتا تھا، ایک سجدہ تعبیدی ہوتا تھا۔ تعظیمی سجدہ بادشاہ کو کیا جا سکتا تھا، مگر وہ امت محمدیہ میں وہ حرام ہو گیا۔ اب کوئی کسی ولی کے مزار پر جاتا ہے جو اگر سجدہ کرتا ہے تو ظاہر ہے کوئی خدا تو سمجھے گا نہیں، یقیناً وہ خدا تو نہیں سمجھے گا، خدا کا پیارا سمجھ کر بھی سجدہ کرتا ہے، تب بھی وہ حرام ہے۔ اور یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے، کسی بھی مزار پر جا کر سجدہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسا کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا اور حرام عمل ہے، اس سے کوئی برکتیں حاصل نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو گئی، ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کسی مزار پر جا کر سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مزارات پر عورتوں کو جانے پر بھی علماء نے منع فرمایا ہے، عورتوں کو مزارات پر جانے سے منع کیا، بلکہ حدیث طیبہ میں آیا کہ لعن اللہ عن زائرات القبور، اللہ کی لعنت ہے جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ جہلاء ایسا طریقہ اپناتے ہیں جو اپنانے کی وجہ سے پھر یہ نظریہ ہی بدنام ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ہمارے علماء، ہمارے فقہاء نے مزار پر جو ہے وہ مزار پر جا کر سجدہ کرنے کو حرام لکھا، عورتوں کو جانے کو ممانعت لکھی، اور یہاں تک کہ حضور کا فرمان سنایا کہ اللہ کی لعنت ہے۔ پھر ایسے بھی کچھ ایسی جگہیں مزارات ہیں وہاں جا کر بے پردگی کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے، بے پردگی تو ویسے ہی حرام ہے۔ کچھ ایسے مزارات ہیں جہاں پر جو ہے خلاف شریعت امور ہو رہے ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں کے جو وہ ہوتے ہیں نا، جو سجادہ نشین ہوتے ہیں، وہ اکثر جو ہے جاہل ہوتے ہیں، وہ عالم نہیں ہوتے، ان کو علماء سے رابطہ نہیں ہوتا، اور پھر وہ کہتے ہیں ہم تو ہے طریقت والے، شریعت والے، کیا جانے ان بے وقوفوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ پہلی سیڑھی کراس کرو گے، اسٹیپ پورا طے کرو گے تبھی تو دوسری سیڑھی پر قدم رکھ سکتے ہو، مگر جب پہلی سیڑھی جب شریعت کی سیڑھی پر نہیں چل سکے تو پھر طریقت کی سیڑھی پر قدم رکھ ہی نہیں سکتے ہو۔ پہلا اسٹیپ شریعت ہے، اس لیے کہ اوپر سے اگر گرا تو نیچے والے میں آگا، نیچے سے گرا، دیکھیں شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت، یہ کیٹیگریز ہے۔ پہلا درجہ جو ہے شریعت کا ہے، اگر کوئی حقیقت سے گرا تو معرفت میں لٹکا، معرفت سے گرا تو طریقت میں آ گیا، طریقت سے نکلا تو شریعت میں، اگر شریعت سے گرا تو دوزخ میں گیا۔ اسی لیے وہ جہلا ہوتے ہیں، اور وہ جو وہاں کے مزارات کے جو سجادہ نشین ہوتے ہیں ان کو نہ شریعت کا کچھ پتہ ہوتا ہے، پھر ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ان علماء کو قریب کیا تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ ان علماء کو قریب کیا تو یہ علماء جو ہے نا، یہ جب حقائق بتائیں گے تو اس صورت میں ہماری یہ جو ہماری دکانداری چل رہی ہے بند ہو جائے گی، تو اس صورت میں وہ علماء کو دور رکھتے ہیں، پھر ایسے علماء کو تلاش کرتے ہیں جو علماء ان کے خوشامد ہوتے ہیں۔ اب وہ آ کر وہاں پر مسند پر کھڑے ہو کر پھر وہ وہاں مزارات پر بات کرتے ہیں، تو وہ مزارات پر بات جب کرتے ہیں تو علماء کیا کرتے ہیں، جب وہاں پر اللہ والوں کی شان بتاتے ہیں تو ان علماء کو یہ بھی چاہیے کہ جب اللہ والوں کی شان بتائیں، مزار والے کی اہمیت اور مرتبے کو بتائیں، تو یہ بھی بتائیں کہ یہ سارے جو مناقب میں بتا رہا ہوں وہ مزار والے کی ہے، تم سجادہ نشین کو نہیں سمجھنا، چونکہ سجادہ نشین خالی خلی ہے، اور اکثر ایسے ہیں جو سجادہ نشین خالی ہوتے ہیں، ان کے باپ دادا کا نام کھا رہے ہوتے ہیں، ان باپ دادا کا نام کما رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ باپ داداؤں نے ریاضت کی ہوتی ہے، چلہ کشی کی ہوتی ہے، نفس کشی کی ہوتی ہے، تنہائی میں رہ کر ذکر اذکار کیا ہوتا ہے، اپنے نفس کو مار چکے ہوتے ہیں، رب کی محبت میں فنا ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو ان چیزوں کی کوئی دنیا کی طلب نہیں ہوتی، نہ شہرت کی طلب ہوتی ہے، ان کو نہ کھانے پینے کی، نہ شہرت کی، نہ دولت کی، ان چیزوں کی نہیں ہوتی ہے، مخلوق خدا میں لگے رہتے ہیں، مگر ان کی اولاد شروع میں ان کے دست بوسی شروع ہو جاتی ہے، ان کی خدمت گزاری شروع ہو جاتی ہے، ان کے پیچھے آؤ بھگت شروع ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ چلنے والے ان کی واہوائی کرنے لگتے ہیں، تو ان کا نفس موٹا ہو جاتا ہے، اور اندر سے جو نفس جب موٹا ہو جاتا ہے تو اس صورت میں ان سے پھر نہ ریاضت ہو پاتی ہے، نہ ان سے وہ چلے ہو پاتے ہیں، نہ ان سے وہ ذکر ہو پاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے جب باپ کا نام کھا رہے ہوتے ہیں، پھر لوگ جو ہے نا اس وجہ سے دوسرے نظریہ والے کو برا کہتے ہیں، اس نظریہ والے کو برا کہتے ہیں، یہ تو دیکھو یہاں خلاف شریعت کام ہو رہے ہیں۔ اس پر حکومت کو بھی چاہیے کہ حکومت بھی جو ہے ایسے جو خلاف شریعت اگر معاملات ہو رہے ہیں تو حکومت کو بھی چاہیے کہ حکومت اس پر صحیح معنی میں آبجیکشن لے اور خلاف شریعت معاملات کو نہ رکھیں۔ دوسرا، اس پر علماء کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے سجادہ نشینوں کے ساتھ بنائیں، حکمت عملی کے ساتھ، اور سجادہ نشین کو بھی
خوف کرنا چاہیے کہ تم اس نظریوں کو بھی بدنام کر رہے ہو، تم اپنے باپ کا نام بھی بدنام کر رہے ہو، تم بھی تھوڑا خوف خدا رکھو، یہ پیٹ جو ہے یہ قبر کی مٹی ہی بھرے گی، لہذا تھوڑا سا شریعت کی طرف آؤ، علماء کو لے کر چلو، علماء ان کو لے کر چلے، حکومت ان تعاون سے جب چلے گا تو پھر اس صورت میں صحیح معنی میں سلسلہ چلتا چلا جائے گا۔ یہاں تک کہ مزارات کے حوالے سے بات چلی ہے تو صحابہ کرام کے دور میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے میزبان تھے اور کتنی بڑی شخصیت تھے، قسطنطنیہ کے جنگ کے لیے آپ روانہ ہوئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرتے ہوئے، جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، اور جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ یاد رکھنا، مسلمان کو کبھی بھی کمزور نہ سمجھیے گا، اس لیے کہ مسلم کو حقیقت میں کمزور نہ تم سمجھو، یہ مٹتے مٹاتے بھی دنیا کو مٹا دیں گے۔ اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا ہی دبا دیں گے۔ اسلام کا ہم سکہ دنیا پر بٹھا دیں گے، توحید کی اس دنیا میں ایک دھوم مچا دیں گے۔ پی جام شہادت کا میدان میں نکل مسلم، جنت میں صلہ اس کا محبوب خدا دیں گے۔ تو اب حضرت ابو ایوب انصاری قسطنطنیہ کی جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ آخر کار اس کے اندر جب آپ شہید ہوئے تو آپ نے وصیت کی کہ مجھے یہیں پر جو ہے دفنایا جائے۔ دفنانے کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں کا جو ہے وہ حاضری شروع ہو گئی، اور لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پر جو دعائیں مانگی جاتی وہ دعائیں قبول ہونے لگی۔ لوگوں کا اور زیادہ جو ہے وہ نظریہ اور وہ پختہ ہو گیا، یہاں تک کہ اس دور میں بارشوں کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا، تو بارشوں کے لیے ایک طریقہ نماز استسقاء ہے۔ نماز استسقاء پڑھنے سے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی برکت فضل سے بارش جلدی ہو جاتی ہے، مگر اس دور میں جب لوگوں نے دیکھا کہ بارش استسقاء سے بھی ادا نہیں ہو رہی ہے تو حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پر آ کر دعائیں جیسے مانگتے تو فوراً بارش ہونے لگی۔ اس سے پھر ان کا یقین اور پختہ ہونے لگا، اور یہاں تک کہ پھر جوق در جوق وہاں کی حاضری شروع ہونے لگی، اور وہاں جا کر وہ وہاں پر دعائیں مانگنے لگے اور ان کی حاجتیں پوری ہونے لگی۔ تو اس طرح جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار، وہاں پر بھی مرجع خلائق ہوئے، لوگ فیضیاب ہونے لگے۔ اسی طرح ایک تھے حضرت ام حرام جو ہے ایک صحابیہ تھی، ان کو بھی حضور نے فرمایا تھا کہ تم ایک جنگ میں جاؤ گی، اور اس جنگ میں حضرت ام حرام جیسے کہ خواتین بعض دفعہ معاونت کے لیے جاتے تھے، جنگ کے لیے نہیں جاتی تھیں، وہ وہاں پر معاونت کے لیے کہ وہاں کوئی زخمی ہوا تو ان کو لے کر آئے، ان کی تیمار داری کر دی جائے، ان کو پانی پلا دیا جائے، ان کی تحفظ کے لیے کچھ رہے تاکہ باقی مجاہدین جو ہے وہ آگے جنگ کرے، آگے جا کر مقابلہ کرے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا قبرص کی جو جنگ ہوگی اس میں تم جاؤ گے۔ تو اب حضرت ام حرام اس میں وہاں جاتے ہوئے واپسی میں آ رہی تھی تو آپ گری گھوڑے سے اور آپ کو چوٹ لگی، اور اس میں آپ کا انتقال ہوا۔ جب انتقال ہوا تو باقاعدہ علامہ ابن کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی نا، ان کا مزار کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ مزار کو پھر یہ باقاعدہ مشہور ہوا کہ یہ المرأۃ الصالحہ، یہ خاص نیک عورت کا مزار ہے۔ وہاں پر بھی لوگ حاضر ہونے لگے، دعائیں مانگنے لگے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حاجتیں پوری فرمانے لگا، اور یہاں تک کہ وہ بھی مرجع خلائق ہونے لگے، اور ان کے بارگاہ میں بھی جو حاجتیں لے کر آتا، جو تمنا لے کر آتا، ان کی تمنائیں، ان کی حاجتیں پوری ہونے لگی۔ اس طرح بزرگوں کے دربار میں حاضری کا سلسلہ بڑھنے لگے۔ وہاں ابو ایوب انصاری کا مزار، یہاں حضرت ام حرام کا مزار، اسی طرح امام اعظم کا مزار، اسی طرح حضرت امام بخاری کا تو آپ کو حیرت ہوگی، جو ساری زندگی احادیث کی جھرمٹ میں رہے، ساری زندگی حضور کے فرمان کو لکھتے رہے، اور بے شمار احادیث جو ہے وہ لکھتے پڑھتے رہے اور اسی میں لگے رہے۔ وہ جب آپ کی روح مبارک قبض ہوئی امام بخاری کی تو یہاں مورخین لکھتے کہ آپ کے وجود سے ایک نور نکلا، ایک روشنی لکھی جو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھی گئی، اور اس کے بعد جب آپ کو قبر میں دفنایا گیا تو آپ کی قبر کی مٹی سے خوشبو آتی تھی، امام بخاری کی قبر کی مٹی سے خوشبو آتی تھی، یہاں تک کہ لوگ بطور تبرک آپ کے مزار کی مٹی کو لے جایا کرتے تھے، اور پھر باقاعدہ مٹی کم ہونے لگی تو پھر مزید مٹی ڈالی جاتی، جب مزید مٹی ڈالی جاتی تو وہ بھی خوشبودار ہوتی۔ اور کیوں نہ ہو کہ حضور علیہ السلام کی محبت میں حضور کی ذات تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔
حضور کی ذات تو وہ تھے کہ آپ جہاں سے گزرتے تھے وہ جگہ خوشبودار ہو جاتی تھی، آپ کسی سے ہاتھ ملاتے تو وہ ہاتھ خوشبودار ہوتا، اور یہاں تک کہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام جو ہے آپ کا پسینہ مبارک کسی کو دیا جاتا تو وہ خوشبودار ہوتے۔ تو جو زندگی بھر انہی کے فرمان کو لکھتے رہے، پڑھتے رہے، تو ان کی جب روح نکلے تو وہ بھی نورانی، جو آپ کے مزار سے خوشبو نکلے وہ بھی ایسی خوشبودار کہ لوگ ان سے فیضیاب ہونے لگے، اور تبرک کے لیے وہ مٹی لے جانے لگے۔ یہاں تک کہ سمرقند میں کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی، اور یہاں تک کہ وہ بارش نہیں ہوئی، لوگ بڑے پریشان ہو گئے۔ اب استسقاء کی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں کہ استسقاء کی برکت سے بارش ہو جائے۔ پہلے دور میں بارش نہ ہونے پر قحط سالی کا سلسلہ بڑی تیزی سے بڑھ جاتا، استسقاء کی نمازیں پڑھ کر بھی نہیں ہو رہا۔ آخرکار مشورہ ہوا کہ حل کیا کریں، کیسے جائیں؟ سب نے کہا چلو اب درے جو بخاری جاتے ہیں، امام بخاری کے دربار میں حاضر رہتے ہیں، اور وہاں جا کر دعائیں مانگتے ہیں۔ وہ وہاں سے باقاعدہ قافلے کی صورت میں بارش کی طلب کے لیے یہاں سے رخت سفر باندھ کر گئے، وہاں جا کر امام بخاری کے مزار پر جا کر حاضری دی، دعا کر فارغ ہی ہوئے تھے، چھما چھم بارش شروع ہو گئی، اور وہ بارش جب برسنے لگی، یہاں تک کہ اب واپس میں یہ آنے والے جو افراد تھے وہ آنا ان کے لیے دشوار ہو گیا۔ 7 دن میں جا کر سمرقند پہنچے۔ جب پہنچے تو ایسے وہ سبزہ ہی سبزہ تھا، ایسی وہاں پر سبزہ اور رونق تھی، اور قحط سالی دور ہو گئی تھی، اور ان کا یقین پختہ ہو گیا تھا کہ جو امام بخاری کے دربار پر آ کر دعائیں کرتا ہے اللہ اس کی مراد کو پورا کرتا ہے اور اس کی حاجتیں پوری کرتا ہے۔ ان کا یقین اور ان کا تیقن اور مضبوط ہوتا چلا گیا۔ پھر وہاں کے لوگ جوک در جوک امام بخاری کے دربار پر جاتے رہتے، اور وہاں جا کر دعائیں مانگتے تھے، اور اللہ ان کی حاجت کو پوری فرماتا تھا۔ یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل جو امام شافعی کے شاگرد بھی تھے، امام احمد بن حنبل وہ باقاعدہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے مزار پر دعا کر رہے تھے اور ان کا وسیلہ دے رہے تھے۔ جب وسیلہ دیا تو آپ کے صاحبزادے امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے نے دیکھا اور کہا آپ امام شافعی کا وسیلہ دے رہے ہیں؟ اب ایسے کئی ممالک ہیں جو حنبلی ہیں، اور ایسے کئی ممالک ہیں جو حنبلی ہیں اور وسیلے کے قائل نہیں ہیں۔ اب وہ سوچئے کہ امام احمد بن حنبل امام شافعی کا وسیلہ دے کر دعا کر رہے ہیں، تو آپ کے صاحبزادے نے کہا آپ وسیلہ دے کر دعا مانگ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے امام شافعی کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ فرمایا امام شافعی وہ ہیں جو لوگوں کے لیے سورج کے مانند ہیں، اور ایسے ہیں جس طرح لوگوں کے لیے وہ جیسے کہ بدن کے لیے تندرستی ہوتی ہیں اور نہیں صحت ہو تو بندہ بیکار ہوتا ہے، اسی طرح آپ کا فیض لوگوں کے لیے ایک ایسا ہے کہ جس سے سب کو تندرستی اور فیض و برکات مل رہا ہے، یہ کوئی عام ذات نہیں ہے۔ اسی لیے اس دربار میں آ کر میں دعائیں مانگتا ہوں کہ ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالی حاجتیں پوری کرے اور ان کے وسیلے سے حاجت پوری کرے۔ دیکھیں امام شافعی امام اعظم کے دربار میں آ کر ان کا واسطہ دے کر دعا مانگ رہے ہیں، امام احمد بن حنبل امام شافعی کے دربار میں جا کر دعائیں مانگ رہے ہیں، تو یہ کوئی عام ذات نہیں تھے، یہ کوئی عام عالم نہیں تھے، یہ وہ تھے جو باقاعدہ منبع شریعت کے بہت بڑے پہاڑ تھے، اور ان کا ہر عمل شریعت مطہرہ کی اتباع میں ہوتا تھا، اور باقاعدہ وہ ایسی شخصیات کے دربار میں آتے تھے اور ان کا وسیلہ دے کر دعائیں مانگتے تھے اور ان کی حاجتیں پوری ہوتی تھی۔ بلکہ امام احمد بن حنبل ان کے مزار پر ایک جو ہے بغداد شریف میں آپ کا مزار ہے، حضرت غوث پاک کے مزار سے تھوڑا سا ایک اسٹاپ آگے ہیں، وہاں پر آپ کا مزار ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں میں حضرت امام احمد بن حنبل کے مزار پر آیا اور میں نے مراقبہ کیا، اور کشف کے ذریعے میں نے دیکھا کہ حضرت کا کیا معاملہ ہے، چونکہ کسی کے انتقال کے بعد 3 دن کے بعد قبر کے اندر جسم پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جسم بوسیدہ ہو جاتا ہے، جسم کا حصہ ختم ہوتا ایک وقت آتا سب ختم ہو جاتا ہے، سوائے جسم کی 2 چیزوں کے باقی سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک اس کے اندر اس میں جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کو عجب الضم کہا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے، دوسرا کھوپڑی کا ایک حصہ ہوتا ہے، باقی سارا جسم ختم ہو جاتا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جاتی ہے، وہ چیز بھی ختم ہو جاتی ہے، سب ختم، بالکل ختم ہو جاتا ہے، مگر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو یہ اللہ مقام دیتا ہے کہ جن کا جسم قبر میں سلامت رہتا ہے، اور ان میں انبیاء کرام ہیں۔ اس طرح حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ حرم ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ حی یرزق، فرمایا کہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اس کو قبر میں رزق دیا جاتا ہے، اور وہ زندہ ہوتا ہے اور رزق دیا جاتا ہے، اور اس پر اللہ نے زمین کو حرام کر دیا کہ وہ اس کو کھائے،
تو ایسے انبیاء ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، یہ علماء کاملین ہوتے ہیں جن کی قبر میں ان کا جسم سلامت ہوتا ہے۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں جب امام احمد بن حنبل کے مزار پر آیا اور میں نے مراقبہ کیا اور کشف کی صورت میں دیکھا کہ کیا معاملہ ہے، تو میرا یقین اور پختہ ہو گیا کہ امام احمد بن حنبل کا جسم بھی سلامت تھا اور آپ کا کفن بھی سلامت تھا، ایسا سلامت بالکل۔ اور اب اگر کوئی چاہے، آپ میں سے بھی کئی چاہتے ہوں گے کہ ان کا بھی جسم سلامت رہے، تو صوفیوں نے، بزرگوں نے اس کے طریقے لکھے۔ ایک طریقہ یہ لکھا ہے کہ ہم وقت جو درود شریف پڑھتا رہے، درود شریف اس کا چلتا پھرتا اور اس کا اوڑھنا بچھونا بس درود ہو، ہر لمحہ مصطفیٰ علیہ السلام پر درود پڑھتا رہے اور درود میں اتنا فنا ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے ذکر، ایک ہوتا ہے کہ وظیفہ، اور ایک ہوتا ہے کہ وہ ذکر اتنا کرے کہ اس ذکر میں فنا ہو جائے اور یہاں تک کہ وہ اس کے جسم میں وہ ذکر سرایت کر جائے ہر لمحہ۔ تو بزرگوں نے کہا اس کو بھی یہ سعادت ملتی ہے کہ قبر میں بھی اس کا جسم سلامت رہتا ہے اور اس کو بھی قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی ہے۔ تو اسی طرح بندے کو چاہیے کہ وہ بھی کثرت سے ذکر پڑھے، کیونکہ اصل میں دور حاضر فتنے کا دور ہے۔ اس فتنے کے دور کے اندر جو ہے وہ نفسا نفسی کا عالم ہے، یہود کی طرف سے، اور جو ہے وہ سازشیں بچھائی جا رہی ہیں اور ایسی سازشیں۔ تو اب اس صورت میں یہ ہے کہ بندہ کوشش کرے درود شریف کی کثرت کرتا رہے، اس کی برکت سے انسان کے وجود کے اندر ایک ایمان کی حلاوت آتی ہے، اور وہ ایمان کی حلاوت جو ہے وہ بندے کو مضبوط کرتی ہے، اور یہاں تک کہ وہ شریعت کے اتباع میں آتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کا چونکہ درود جو ہے نا اس قلب کے اندر حضور کی محبت ڈالتی ہے اور ایمان کی حلاوت ڈالتی ہے، بندہ صحیح پلیٹ فارم پر آتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کو سمجھنے اور اللہ والوں کے دربار پر حاضر رہنے اور ان سے فیضیاب ہونے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔